جب آپ کو یہ آوازیں وغیرہ آتی ہیں نا، جب یہ نظر آتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ آوازیں آتی ہیں نا ٹھک پھک کھٹ وظیفے کے بیچ میں، اب جیسے وہ نظر جی آئیں جی کہ امی آ کر رہی ہیں یہ وہ، اس وقت جو ہے نا وظیفہ روک کے بول دو کہ بھائی یہ کام کر دو میرا، کر دیتے ہیں. ہاں سمجھ میں آ گیا؟ نہیں جگاڑ لگ گئی. جی جی جگاڑ لگ گئی نا، کیونکہ چیز یہ ہے کہ آپ کو وہ اشارہ دے رہے ہیں کہ ہم موجود ہیں، ہے نا. ملائکہ یا موکلات جو بھی کہہ لو ان کو، فرشتے یا تبت آبائین، جب آپ کو پتہ چل جائے وہ ٹھک ٹھک کر رہا ہے یوں، یہ کر رہا ہے تو دے آئی ایئر، تو ٹھیک ہے بول دو. بولنے میں کیا ہے، کون سا کوئی خرچہ ہو رہا ہے، مگر آواز سے نہ بولنا، دل میں بولنا. کہ آواز سے بولو گے تو ٹھیک ہے. وظیفہ ٹوٹ جائے گا. لیکن وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ کیا کرتے ہیں، وہ آواز سے بول پڑتے ہیں. تو اس کی پاور پھر زیادہ ہوتی ہوگی، کیا؟ جیسے آپ نے کہا، وہ جیسے آپ نے جو کہا پڑھنے ہوا ہے. پڑھانے والے لوگ ہیں چندہ، وہ وظیفے کی پاور کی وجہ سے نہیں پڑھتے. نہیں نہیں، جو وہ آواز سے بول رہے ہیں، جیسے آپ نے ایک پروگرام میں کہا تھا ایک بندہ دل سے اللہ کو پکار رہا ہے یا دل سے کسی کو پکار رہا ہے، اور جو ایک بندہ آواز سے پکار رہا ہے، تو پاور آواز والے کی زیادہ ہوتی ہے سنے کا آواز والے کی. آواز والے کی سنے گا نا، آواز والے کی سنے گا. لیکن پڑھنے پڑھانے والوں کو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ وظیفہ ٹوٹتا ہے یا جڑتا ہے. وہ چکر یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں، بولتے ہیں بھائی کوئی آ گیا ہے تو کچھ تو کام کرے نا، جب آ ہی گیا ہے تو. دیکھو پڑھائی کا فائدہ کیا ہے کہ کوئی نہ آئے نہ جائے، کوئی دیکھے نہیں، کوئی سنے نہیں، کوئی سمجھے نہیں، کوئی ہیلپ نہ کرے، تو فائدہ جنت دوزخ تو نمازوں سے حل ہو جاتا ہے. کیوں؟ ہے نا، جنت دوزخ تو نمازوں سے حل ہو ٹھیک ہے. جاتا ہے. This was a Sufi Guidance Channel production.